کتاب کا وارث بنایا ہے، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. پھر آگے کے صفات فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کوئی ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. ہم لوگ حیران رہتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کوئی ہے کہ جو ہے بیچ کی چال چلنے والا ہے، میانہ رو ہے. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی ہے کہ اللہ کے حکم سے آگے نکل جانے والا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بڑا فضل ہے اللہ کا. تو اب یہ صفات بڑے اہم ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہی جو ہے ان صفات کو ایک ٹیبل کی شکل میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اس بورڈ پہ اتارا بھی گیا ہے. اللہ چاہا تو جو ہے اس کی فوٹو بھی لے کے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ آڈیو کے ساتھ جو ہے بھیجایا جائے گا. اب آپ کو آگے معلوم ہوا کہ یقین کا عنوان جو ہے یہ تینوں صفات بھی نہیں ہے، یہ تینوں صفات کی جو باہر ہے وہ عنوان ہے. اس آیت کے تحت کی بات ہوگی، لیکن بڑی امپورٹنٹ کے ساتھ جو ہے یہ گفتگو اپنے واسطے میں مخاطب اپنے آپ سے ہوں اور اس کے ذریعے سے جو ہے آپ سے مخاطب ہوں. پہلے جو میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ ہم دیکھنا ہے اب یہ کہ ہم ان صفات میں آتے بھی ہیں یا نہیں، اور نہیں آنے والا کون ہے. یہ اہم بات ہے. اگر کیا تو پھر سے آپ کے سامنے جو ہے آیت تلاوت کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے آگے گفتگو ہوگی نبی محمد علیہ السلام کی نقلیات کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا. فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے بعض ظالم النفس ہے، ایک صفت ہے. پھر ومنہم مقتصد، اور بعض ان میں سے مقتصد ہے، بیچ کی چال چلنے والے ہیں. اور ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے بعض جو ہے آگے نکل جانے والے ہیں اللہ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت بڑا ہی فضل ہے. صدق اللہ العظیم. دیکھیے خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جو میری موت علیہ السلام نے اس آیت انسان میں دوازدہ باب میں 12ویں باب میں یہ نقل لائی گئی ہے کہ اور نیز حضرت مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس آیت کو اپنے گروہ کے حق میں رکھا. اسلام نے اپنے گروہ کے حق میں اس آیت کو پڑھا. سورہ فاتر کی یہ آیت ہے جو آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی گئی، اور ان میں جو ہے گروہ کے صفات ہیں، 3 صفات ہیں. ہر مرتبہ کی جو ہے 3 صفات سے متصف رہنا لازمی ہے، کیونکہ میں اسلام نے فرمایا کہ یہ میرے گروہ کے صفات ہیں اللہ کے حکم سے. پھر اگر نہیں ہے تو پھر وہ مسئلہ ہے اور خطرناک. اب یہ آپ نے آیت کا ترجمہ تو سن لیا، اس کے آگے جو لکھا جا رہا ہے وہ پڑھاؤں انصاف میں سے کہ اور بعض ان میں کے ظالم للنفس ہے، ظالم للنفس ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے. وہ کون ہے؟ یعنی تھوڑی سی پناہ چکی ہوئی، یعنی اللہ کے ساتھ میں تھوڑا سا پناہ رکھتے ہیں، تھوڑے سے پانی. اور بعض ان میں کے مقتصد ہیں، یعنی بیچ کی چال چلنے والے، یعنی آدھی پناہ چکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے ذات میں آدھا فنا ہوئے. اور بعض ان میں سے سابق بالخیرات ہیں، یعنی پورے پانی ہیں، یعنی مکمل اللہ کے ذات میں پانی. تو مہدی موعود علیہ السلام کے سبق میں معلوم ہوا کہ ظالم للنفس کہتے ہیں تھوڑی پناہ رکھنے والے، اور مختصر کہتے ہیں جو آدھا فنا ہو گئے، اور سابق بالخیرات کہتے ہیں جو پورا فنا ہو گئے. تو آگے نظر چل رہی ہے یعنی ان تینوں فرقوں میں سے ایک علم الیقین رکھتا ہے اور یہ مرتبہ ملکوتی کا ہے، اور دوسرا عین الیقین رکھتا ہے اور یہ مرتبہ جبروتی کا ہے، اور تیسرا حق الیقین رکھتا ہے اور یہ مرتبہ لاہوتی کا ہے. بس آگے ہم لکھ رہے ہیں کہ بس تو دیکھ اور یہ غور کر کہ تو ان 3 قسموں میں سے، تینوں قسموں میں سے کون سی قسم میں داخل ہے. اگر ملکوتی ہے یعنی تھوڑی پناہ رکھتا ہے، اگر ملکوتی ہے تو یہ مرتبہ بذات مومن کا ادنا مرتبہ ہے، یعنی مومن کا ایک ادنا مرتبہ ہے. اگر تو ملکوتی ہے یعنی جو ہے پہلے اس نے آگے ظالم نفس میں آگے تھوڑی پناہ رکھتا ہے تو یہ مرتبہ بذات مومن کا ادنا مرتبہ ہے. اور اگر جبروتی ہے یعنی جو ہے تو آدھا اللہ کے ذات میں پناہ ہو گیا تو تو خود نعمت ہے، یعنی تو خود جو
جو ہے سرا پر نعمت ہو چکا ہے. اور اگر لاہوتی ہے تو بس یہ مرتبہ سلطان السلاطین کا ہے اور یعنی پورا مکمل فنا ہو گیا تو جو ہے شاہ ہو گیا. اور اگر ان تینوں مرتبوں سے باہر ہے تو تو ناسوتی. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے ٹیبل ڈالا گیا ہے, آپ جو ہے پہلا فرسٹ اور سیکنڈ میں چھوڑا گیا. اب آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے کہ ظالم النفس مقتصد صاحب کو بھی جاتا ہے, یہ جو ہے گروہ میں درجہ کے سپاہ ہے. ظالم النفس جو تھوڑا بنا ہوا, اب آپ جو ہے پہلا ٹیبل دیکھیے, میں آپ کے سامنے ٹھہر کے جو ہے گفتگو کر لیتا ہوں, اس کے بعد بڑھا ہوا آپ تھوڑا سمجھیں گے اس کو. تھوڑا سا ہم سیریس گفتگو کر لیتے ہیں, آج پڑھتا لیتے ہیں, بعد میں پڑھتانے سے پہلے یا دو مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے. پہلا مرتبہ ظالم النفس, یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فاتر میں. ظالم النفس جو اللہ کے ذات میں تھوڑا سا فنا ہو, یہ جو ہے جس نے اللہ کو دیکھ لیا اور ایک مقام کا نام ہے جس کو ملکوت کہتے ہیں, اس میں جو ہے وہ داخل ہو گئے اور یہ علم کا یقین رکھتا ہے. اندیک پنا ایک ہی مقام ہے, اس کے الگ الگ نام ہے سمجھانے کے واسطے میں تھوڑی سی پنا. اسی مقامات میں اس کو جو ہے خواب میں اللہ کا دیدار حاصل, ٹھیک ہے, خواب میں وہ اللہ کو دیکھتا ہے. چھوٹی بات یہ آپ کو آسانی سمجھ آئے گی, خواب میں جس نے اللہ کو دیکھ لیا وہ پہلے مرتبہ میں جو ہے داخل ہو گیا. ایک اور ایک مثال بھی آپ کو سمجھائی جاتی ہے, ہمارے بزرگین نے جو ہے سمجھائی ہے کہ ایک پھل ہے جس کے بارے میں جو ہے آپ نے سنا ہے, آپ کو کہا گیا ایک جنت میں میوہ ہے, بہت اچھا میوہ ہے. آپ کو جو ہے اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر نے جو ہے اس کی آپ کو مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں, سمجھا ہے. تو جو مومنین ہیں انہوں نے جو ہے بن دیکھے جو ایمان لا لیا کہ ہاں وہ پھل ہے, ہاں وہ پھل ہے, انہوں نے ایمان لا لیا. اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ پھل کو دیکھ لیتا تو جو ہے وہ دین کے مقام پہ آتا. پھل ہے, ہاں میں آپ نے جو اس کے بارے میں سنا تھا, دیکھا نہیں تھا. اب جب آپ نے دیکھ لیا تو آپ جو ہے دین کے مقام پہ آ گئے. آپ جو ہے پہلے مرتبہ میں آ گئے, آپ نے دیکھ لیا, مگر آپ نے دیکھا ابھی چکا نہیں. جب آپ نے چک لیا تو آپ سیکنڈ مرتبہ چشیدگی سے کہتے ہیں چکنا. پھر آپ اس کو کھا لیے, یعنی وہ آپ میں فنا ہو گیا, انہیں خود آپ ہو گیا, تو آپ جو ہے لاسٹ مقام پہ آئے, چکنی سے کہتے ہیں. تو سیکنڈ مرتبہ یہ دیکھنا ہے, یہ پہلا مرتبہ دیکھنا ہے, سیکنڈ مرتبہ جو ہے چکنا ہے. مختصر جو اسلام کہہ رہے ہیں کہ آدھا فنا ہو گئے, اس کو جبروت کا عالم بھی کہتے ہیں. آنکھوں سے اس کو یقین ہوا, یقین میں حاصل ہو گیا, آدھا اللہ کے ذات میں فنا ہو گیا. اس مقام میں اس بندے خدا کو جو ہے دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار حاصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پہلا مرتبہ اس کو جو ہے خواب میں اللہ کا دیدار حاصل ہوا, ٹھیک ہے. یہ مومن کا ادنا مرتبہ کہا گیا. پھر اس کے بعد اور بلند مقام پہ پہنچا جہاں پہ جو اس کو دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار حاصل ہوا. مختصر قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ بینائی چشم دل. پھر اس کے بعد وہ اور بلند مقام پہ پہنچا اللہ کے فضل سے باذن اللہ سابقون بالخیرات, جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا. تو یہ جو ہے تیسرا مقام ہے جہاں پہ جو ہے وہ لاہور کے مقام پہ پہنچتا ہے. حق و یقین کا مرتبہ ہے, یہ کامل اللہ کے ذات میں فنا ہوا. اور یہاں پہ اسے چشمے, اس کو جو ہے چشمے سر سے یعنی ان آنکھوں سے نیکڈ آئی سے جو ہے اسے اللہ کا دیدار حاصل ہوا. یہ جو ہے سب سے بلند مقام ہے. اب جو غور کرنے کی بات ہے, دیکھیے یہاں پہ ان عالموں سے جو باہر ہیں تین سے, وہ اصل میں ہے ناسوت. یہ بیچ میں جو ہے میں نے طالب سعادت کے لکھا ہے, اس کو سمجھانا آپ کو ہے. اس سے باہر جو ہوتا ہے ملکوت سے جو باہر ہے, اس نے بھی خدا کو دیکھا نہیں ہے, وہ ناسوت ہے, ٹھیک ہے. اور ناسوتی کو یہاں کے رہنے والے کو میں اسلام میں دوزخی کہا اور کافر کہا, ٹھیک ہے. اور خطرناک بات یہی ہے, مطلب اس میں جو نہیں ہے اور ناسوت میں, ٹھیک ہے. اور اس سے نکلنے کی بھی جستجو نہیں کرتا. جو نکلنے کی جستجو کرتا ہے وہ طالب سعادت ہے بیچ میں, ٹھیک ہے. اس صدقہ اسلام کا آپ کے خلاف جو ہے طالب سعادت جو ہے اس کے اوپر بھی ایمان کا حکم رکھا ہے, جس نے بھی خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن نکلنے کی کوشش کرتا ہے, ناسوت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اسے جو ہے طالب سعادت کہتے ہیں. اور جو نکل گیا اللہ کے بدل سے وہ یا تو ملکوتی ہوگا کہ خدا کو آپ خواب میں دیکھے گا, یا وہ تو جو ہے اور آگے بڑھے گا تو جبروتی ہوگا انہیں خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھے گا, یا اور آگے بڑھے گا تو وہ لاہوتی ہوگا جو خدا کو جو ہے چشمے سرسین آنکھوں سے دیکھے گا. تو یہ آگے کا عنوان جو ہے تینوں نہیں ہے, لیکن میری ایسی نہیں ہے مراتب دیدار کو میں بیان کر سکوں. اب
میں اپنے آپ کو مخاطب ہوں اور آپ سب کو مخاطب ہوں کہ جو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس میں داخل ہیں، ناسوت میں ہے یا ناسوت سے نکلنے کی بھی کوشش رکھنے والے ہیں یا نہیں، طالب سابق بھی بنے ہیں یا نہیں. یہ جو ہے ہمارا جو ہے آج کا عنوان ہے اور مشاعرہ بھی ہے، اس لیے جو ہے تھوڑا سا بریفلی جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اہم عنوان ہے، اس کو آپ جو ہے یاد رکھیے، اس چیز کو جو ہے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے، کیونکہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام نے کس کو جو ہے مومن کہا ہے، کہ کس کو میں اسلام نے کافر کہا، کس کو میں اسلام نے جو ہے دوزخی کہا، یہ اور پھر کس کو طالب صادق کہا، یعنی جو نکلنے والا ہے مہدی موعود علیہ السلام کے حساب سے جو نکلنے والا ہے وہ کون ہے، جو نکلنا چاہتا ہے ناسوت سے اور اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے. لیکن آپ کے سامنے یہ روایت پڑ گئی، اگر ان تینوں مرتبوں سے باہر ہے، جو نقل چل رہی ہے، اگر ان تینوں مرتبوں سے باہر ہے تو تو ناسوتی ہے، ناسوتی نہیں ہے مگر کافر، اور اس میں کچھ شک نہیں ہے. اور جان کی ناسوتی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کو بھولنا، اور اللہ کو بھولنا نفس امارہ. اور جو لوگ صفت ناسوتی سے موصوف ہیں اور شب و روز دن رات ان سب کی یعنی ملکوت جبروت لاہوت کی طلب بھی نہیں رکھتے، تو یہ لوگ مہدی علیہ السلام سے نہیں ہیں اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور نہ مہدی سے ہیں اور نہ یاران مہدی سے. یہ بات دیکھیے میں غور کرانے والی ہے کہ جو لوگ ناسوت میں ہیں اور اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتے اور شب و روز ان سب کی طلب بھی نہیں رکھتے، تو یہ لوگ مہدی علیہ السلام سے نہیں ہیں اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے، مطلب مہدی وہی ہونے کا جو ہے جھوٹا دعویٰ کرنے والے، طالب ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے. تو یہ لوگ مہدی علیہ السلام سے نہیں ہیں اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، نہ مہدی سے ہیں اور نہ یاران مہدی سے. اس کے آگے اور ایک نقل ہے، اسی دوسرے صفحے پہ جو یہ نقل آئی ہے، کنٹینیوشن چل رہا ہے الگ الگ اسی بیت کے نقلیات میں، کہ مصنف صاحب لکھ رہے ہیں کہ بس جو شخص کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی علیہ السلام سے ہے، رات دن اس صفت سے خدا کو دیکھ یا طالب صادق رہے، اور اگر خدا کو نہیں دیکھتا ہے اور طلب بھی نہیں رکھتا ہے تو وہ آنے مہدی سے نہ ہوگا، مدعی اور بڑا کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا. بس اس سے کہہ دے کہ خاک سر پر ڈالے اور یہ آیت رات دن پڑھا کرے، من کانا فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وضل سبیلا. یعنی اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہا اور راہ سے بہت دور بھٹکا ہو. اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ جو کوئی جو ہے اس سے متصف نہیں، ان صفات سے متصف نہیں ہے اور اس سے نکلنے کی بھی جو ہے جستجو نہیں رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جو ہے اپنے خاک جو ہے سر پہ ڈالے اور جو ہے رات دن یہ آیت پڑھتا رہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ من کانا فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وضل سبیلا. یعنی جو اس دنیا میں اندھا، مطلب اللہ کو نہیں دیکھا، آخرت میں بھی جو ہے وہ اندھا ہوگا. اب اسی بات کو آگے لے آتے ہوئے اب ہمیں دیکھنا ہے، دیکھیے اب ایک اہم نقطے کی طرف آپ کو ذہن میں لے کے آیا ہوں کہ خدا کو اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہم مومن ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، خدا کو اگر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو مومن ہے یا نہیں. ایک نقل کہتے ہیں، پھر دوسری نقل میں پوچھ رہی تو اور اسی سمجھ میں آئے گا. کے باب میں پہلی نقل ہے کہ سید محمد مہدی اسلام کے بعض یاروں نے آپ کی ذات مبارک سے تحقیق کی ہے کہ مومن اس کو کہتے ہیں کہ خدا کو دیکھتا ہو یا سر کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے اور یا خواب میں، اور دیگر یہ کہ جو شخص یہ صفت مذکورہ نہ رکھتا ہو لیکن اس صفت کی طلب رکھتا ہو تو اس پر بھی ایمان کا حکم فرمایا کہ صفت نہیں رکھتا، اللہ کو نہیں دیکھا، نہ چشم سر سے دیکھا، نہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، نہ خواب میں دیکھا، اور مگر جو ہے کم سے کم طلب رکھتا ہے، دیکھنے کی جو ہے جستجو رکھتا ہے، اس پر بھی میں اسلام نے حکم
نے ایمان کیا یعنی ایمان کا حکم کیا. اب آگے اہم نقطہ یہاں پہ غالباً ایک چیز شروع ہوئی تھی. ایک مرتبہ ہے جو ناسوک میں ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے سے نے جو فرمایا ہے وہ نقل آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ایک گفتنی جو ناسوک میں رہتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہتا ہے, مطلب جو ہے بغیر اس کے معنی جانے کے, بغیر مل کر معنی سکتے کہ وہ اسی میں رہتا ہے, جس کو جو ہے گفتنی کہتے ہیں. اسلام کی نقل مبارک ہے کہ جب وہ جو ہے اس مقام میں آتا ہے ظالم نفس جہاں پہ جو ہے وہ خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھے گا, تو جو ہے اب یہاں پہ آئے دے جاتے ہیں سیکنڈ لائن میں ہے وہ دانستنی اور دینی کے مقام پہ آتا ہے. تو دیکھیے نقل ہے اسلام کی جو سیکنڈ آپ کا جو تھرڈ رو ہے اس پہ آپ جو ہے نظر رکھیے. نقل ہے کہ حضرت اسلام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی 4 قسمیں ہیں. اول لا الہ الا اللہ گفتنی ہے, یہ جو ہے ناسوک والا ہے. دوم لا الہ الا اللہ دانستنی ہے, دانستنی اور دینی ایک ہے. سوم لا الہ الا اللہ چشیدنی ہے. چارم لا الہ الا اللہ شگنی ہے. یہ تینوں مرتبے تمام انبیاء اور اولیاء رکھتے ہیں, یعنی علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. ان چاروں اقسام میں سے ایک قسم جو لا الہ الا اللہ گفتنی کی ہے وہ منافقوں کی صفت ہے جو نفس ایمان بھی نہیں رکھتے, اور جو شخص کے نفس ایمان بھی نہیں رکھتا ہے خدا کے عذاب سے کیوں کر نجات پائے گا. اب دیکھیے یہ بڑی خطرناک بات ہے ہمارے واسطے. نفس ایمان کے اوپر گفتگو ہے یہاں. آپ سامنے جو ہے یہاں پہ اس وہ میں جو پہلے سیکنڈ اس میں طالب سعادت لکھا ہوا ہے, کراس لکھا گیا ہے ہورزنٹل میں. طالب سعادت کے بازو جو ہے نفس ایمان لکھا ہے. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی نقل سے ظاہر ہے کہ جو ہے لا الہ الا اللہ کی جو ہے 4 مرتبے ہیں. ایک تو جو ہے گفتنی جو ہے منافقوں کی جو ہے صفت ہے. اس کے بعد جو ہے دیدنی اور دانستنی جو ایک ہی اس کہتے ہیں, وہ جو ہے جس نے جو ہے اللہ کو خواب میں دیکھا. پھر چشیدنی جس نے چکا ہے, جس نے اللہ کو جو ہے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر شدنی جس نے جو ہے اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. آگے امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں مرتبے یعنی دل کے آخار میں خدا کو دیکھنا, دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا, سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا, اسلام فرمایا کہ یہ تینوں مرتبے تمام انبیاء اور اولیاء رکھتے ہیں, یعنی علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. ان چاروں اقسام میں سے ایک قسم جو لا الہ الا اللہ گفتنی کی ہے, زبان سے جو خالی بولتا جا رہا ہے گفتنی کی ہے. ان چاروں اقسام میں سے ایک قسم جو لا الہ الا اللہ گفتنی کی ہے وہ منافقوں کی صفت ہے جو نفس ایمان بھی نہیں رکھتے, اور جو شخص کے نفس ایمان بھی نہیں رکھتا ہے خدا کے عذاب سے کیوں کر نجات پائے گا. تو جو گفتنی میں ہے مطلب جو نفس ایمان بھی نہیں رکھتا ہے وہ جو ہے عذاب میں داخل ہوگا. اسلام نے جو ہے ناسوکی کو دوزخی فرمایا اور اسلام نے جو ہے ناسوکی کو جو ہے کافر بھی فرمایا. صاف صاف بات دیکھیے. تو ہم بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کی نظر میں مومن کون ہے, مہدی موعود علیہ السلام کی نظر میں جو ہے طالب صادق کون ہے, وہ بڑی اہم بات ہے. اب یہاں پہ ایک بات ہے یہ دیکھیے کہ جو گفتنی میں ہے وہ نفس ایمان بھی نہیں رکھتے. اب بچے کا وہی شخص جو کم سے کم نفس ایمان رکھے گا. اس کی مثال آپ کو سمجھا دوں. نفس ایمان کی ایک سمجھے جو ہے ایک کلاس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا, لاشیں پڑی ہوئی, اب آپ جو ہے قریب جائیں گے اور جو ہے اگر کوئی مر گیا ہے تو آپ اس کو نہیں بچائیں گے, سب بے ہوش پڑے ہوئے. آپ ایک ایک کو دیکھتے جائیں گے. مثال سمجھیے آپ کی بات, کوئی مر گیا ہے, سانس جس کی ختم ہو چکی, اس کو آپ نہیں بچائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مرنے والوں میں جو ہے سب تو جو ہے ختم ہو چکے ہیں, ان میں ایک آدھا ہے جو بے ہوش ہے, جس کی سانس باقی, آپ اس کو بچائیں گے کیونکہ ابھی وہ زندہ ہے. وہ نفس ایمان, وہ نفس ایمان ہے کہ وہ بھی وہ مرا نہیں ہے. مرنے والوں میں جو پورا اسی طرح ہے, کوئی حواس اس کام نہیں کرتا, لیکن جان باقی ہے. نفس ایمان وہ کہ ابھی وہ زندہ ہے, اگر وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو وہ مردہ ہے, اس کو نہیں بچایا جائے, وہ دوزخ کے حوالے. سیدھی سیدھی بات ہے. تمام جو ہے مرے ہوئے اس میں سے جو ہے بچائیں گے اس کو جس کی ابھی سانس باقی ہے. نفس ایمان وہی ہے جس میں اندر جو ابھی جان باقی ہے, ابھی وہی اس کو بچایا جا سکتا ہے, اس کے اندر جان ہے, مطلب تھوڑا ایمان اس کے اندر ابھی باقی ہے, اسی کو جو ہے بچایا جائے گا. اب وہ تھوڑا ایمان کیا ہے جسے جو اس کو بچایا جائے گا, یہ ہے بات. نفس ایمان کیا ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ
کہ اگر جس کے پاس نفس ایمان بھی نہیں رکھتا ہے تو وہ شخص جو خدا کے عذاب سے کیوں کر نجات پائے گا؟ دیدار تو بہت آگے کی بات ہے، دیدار تو بہت آگے کی بات ہے، اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو رہی ہے ابھی. خواب میں تو ایک درجات ہے، جو اللہ کی ذات میں فنا ہوگا اس کو پھر خواب میں اللہ کا دیدار ہوگا، آپ کے دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا، پھر سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا. یہاں پہ عنوان یہ ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں. پڑے ہوئے پورے ایکسیڈنٹ ہو چکا، بلاس ہو چکا، سب جو مرے پڑے ہوئے ہیں. اب بچایا اس کو جائے گا جس کے اندر جان باقی ہے. وہ کون لیکن وہ کون؟ اب اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر جو ہے جان باقی ہے یا نہیں. اسی کے اوپر جو ہے گفتگو ہے. انسان نامی کی جو ہے نقلیات ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس بات کو آپ یاد رکھیے. اسلام نے فرمایا کہ کسی کہ نفس ایمان ندارت عذاب سے گناہ ہے. جو نفس ایمان بھی نہیں رکھتا وہ عذاب سے جو ہے خدا کے عذاب سے کیوں کر نجات پائے. اب آگے نفس ایمان جو ہے اس کی تفصیل بتائی گئی کہ اس کے اندر جان باقی. اس کی تفصیل یہ ہے، پھر سے آپ کو جو ہے نقل پڑھ رہا ہوں. نقل ہے حضرت مہدی اسلام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی 4 قسمیں. اول لا الہ الا اللہ گفتن، یہ ناسوتی مطلب مر گیا، خالی زبان سے بولنے والا ہے، دل سے کچھ بھی نہیں رکھتا، یہ مر گیا، اس کو بچایا نہیں جائے گا. تو ناسوتی جو گفتنی کے درجے میں، اس کے گفتنی یہ ناسوتی اور جو ہے مطلب اللہ کو دیکھنے سے پہلے بیچ میں جو ہے مہدی موت کے سبچے میں جو ہے ایک مقام ملا ہے جو کم سے کم نکلنا چاہتا ہے، جو ہے بے ہوش پڑا ہوا ہے جس کے اندر جان باقی ہے. تو میں پھر سے نقل پڑھا ہوں کہ اسلام نے فرمایا، کیونکہ اس نقل کو میں نے آدھا پڑھا ہے، آدھا پڑھنا ہے کہ نفس ایمان کون ہے، وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کس کے پاس نفس ایمان موجود ہے. نقل ہے کہ حضرت مہدی اسلام نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی 4 قسمیں. اول لا الہ الا اللہ گفتنی ہے، دوم لا الہ الا اللہ دانستنی ہے، سوم لا الہ الا اللہ چشیدنی ہے، چارم لا الہ الا اللہ شدنی ہے. یہ تینوں مرتبے تمام انبیاء اور اولیاء رکھتے ہیں، یعنی علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. ان چاروں اقسام میں سے قسم جو لا الہ الا اللہ گفتنی ہے وہ منافقوں کی صفت ہے جو نفس ایمان بھی نہیں رکھتے. اور جو شخص کے نفس ایمان بھی نہیں رکھتا ہے خدا کے عذاب سے کیوں کر نجات پائے گا؟ مگر طالب صادق، مگر السلام علیکم، مگر طالب صادق. یہ طالب صادق جو ہے اس کے اندر جان باقی ہے. بے ہوش پڑا ہوا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، کچھ نہیں ہوا اس کو، مگر وہ جو ہے ہوش میں اس کے بعد جو ہے جان ہے. مگر طالب صادق جو اپنے دل کے رخ کو غیر حق سے پھیر لیا ہے، تمام اللہ کے علاوہ جو کچھ اسے پھیر لیا اور اپنے دل کے رخ کو، دل کے چہرے کو خدا کی طرف لایا اور ہمیشہ خدا کے ساتھ مشغول رہتا ہے، دنیا اور خلق سے عزلت اختیار کیا ہے اور خود سے باہر آنے کی ہمت کرتا ہے، ایسے شخص پر بھی ایمان کا حکم کیے ہیں. ایمان یہ دیکھیے ایسا شخص جو ہے مطلب بے ہوش پڑا ہوا ہے، مردوں کے معنی سے بے ہوش پڑا ہوا ہے، لیکن جو اس کے اندر جان باقی ہے. کون؟ مگر طالب صادق جو اپنے دل کے رخ کو غیر حق سے، یعنی جو کچھ کہ اللہ کے علاوہ ہے اس سے اس نے اپنے دل کو پھیر لیا اور اپنے دل کے چہرے کو خدا کی طرف لایا اور ہمیشہ خدا کے ساتھ مشغول رہتا ہے، دنیا اور خلق سے عزلت اختیار کیا ہے، گوشہ نشین ہو گیا ہے اور خود سے باہر آنے کی ہمت کرتا ہے، ایسے شخص پر بھی ایمان کا حکم کیے ہیں. ایمان یہ ہے، اے بھائی مومن کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے مقام میں لا الہ الا اللہ کے معنی کا دھیان رکھے، یعنی جیسا کہ لا الہ الا اللہ کا خیال ہوا ہے اسی طرح اس کا دانا ہو جائے، اس کو جان لے، اور اسی طرح جو ہے دانا جب ہو جائے گا تو بینا ہو جائے گا. یہاں سے جو بات آگے بڑھ رہی ہے، ہمارا امام وہاں تک نہیں ہے، اس لیے جو میں یہاں پہ اس نقل کو روکتا ہوں. تو دیکھیے یہاں پہ بتا دیا گیا کہ نفس ایمان کس کے پاس ہے، کون جو ہے زندہ. مہدی موعود علیہ السلام کے پاس یہی سب زندہ ہے جو یہ صفات رکھتا ہے. سیدھی بات ہے، آپ ہم کچھ بھی بول لو، امام مہدی موعود علیہ السلام سے بڑے بڑے دعوے کرو، بڑی بڑی جو ہے آپ باتیں کر لو. مہدی موعود علیہ السلام کے پاس مستقیت مومن خدا کو دیکھنے والا ہے یا جو ہے وہ دیکھنے کی طلب رکھتا ہے جو زندہ ہے، ورنہ سب مردے ہیں. کیونکہ انصاف نامے میں 233 پیج نمبر پہ ایک نقل بھی ہے جس میں رسول کی حدیث بھی ہے کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ پس مردگی کی صفت
مومن میں نہیں ہونی چاہیے. مومن مردہ نہیں رہتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دارین میں زندہ ہے, یہاں بھی وہاں بھی. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو, تحقیق کے اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں. یہ مرتقی یعنی یہ بے ایمانی کی صفت کافروں کی ملک, کافروں کی پراپرٹی سے. مطلب آپ اگر مردہ پڑے ہوئے ہیں, نکلنے کی جستجو بھی نہیں ہے, تو جو ہے آپ مردہ ہیں اور وہ کافروں کی صفت ہے. دیکھیے یہ پورے پیغمبر آ گئے 1,24,000 کو پیش, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے خاتم مہدی موعود علیہ السلام آ گئے. پورے اللہ میں آپ جتنے کام ہونا تھا پورا ہو گیا. یہاں پہ جو ہے 1-2 معاملہ ہے, آپ کے واسطے جو خدا کو جو بنچا تھا پورا وہ پورا کمپلیٹ کر دیا گیا. اب دیکھو یا دیکھنے کی طلب رکھو ورنہ آؤ, سمجھے. جہاں پہ جو ہے دروازے بھی دین کے کھلے نہیں تھے, جہاں پہ جو ہے کچھ اور شریعتیں تھیں, سب الگ الگ باتیں تھیں. اب یہاں پہ جو ہے سب سے بہترین جسے نواز دیا گیا, اللہ جو اپنا کام پورا کرنا تھا پورا کر دیا. جو رسول کی حدیث مبارک ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی, یعنی قیامت ہرگز اس وقت تک نہیں آئے جب تک کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص نہ آ جائے. اسلام کے رسول کہا گیا تھا, مطلب جو ہے کائنات ختم ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو ہے اللہ جو ہے اس کا مقصد پورا نہ کرے گا. تو اللہ نے جو اپنا مقصد پورا کرنے کے واسطے جس کو بھیجنا تھا بھیج دیا. تو مہدی موعود علیہ السلام آ گئے, تو اب یہاں پہ معاملہ بہت اسٹرکٹ ہو گیا. اب دیکھو دیکھنے کی, اب خالی گھر میں لا الہ الا پڑھنے سے نہیں ہو سکتا. آپ کو لا الہ الا محمد رسول اللہ, آپ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے, لا الہ الا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لے تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے. آپ کو جو ہے تو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا, آپ نے زبان سے اقرار کر دیا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس, مہدی موعود علیہ السلام کے پاس صاحب آپ یہی نقل سن چکے کہ میں اسلام کے بعد جو ہے اب آپ نے اسلام کو قبول کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے جو میں اسلام میں مقصد لے کے آئے ہیں اس کے اوپر آپ جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے, یعنی خدا کو دیکھنا ہے یا دیکھنے کی طلب رکھنا ہے. ورنہ میں اسلام کے بعد جو ہے آپ مصدق بولو اپنے آپ کو, آپ بڑے سے بڑے اپنے کٹر مذہبی ہونے کا دعویٰ کرو, خدا نہ خواستہ اگر ناسوت کے اندر ہے اور اس حالت میں اگر مر گئے, نکلنے کی اگر جستجو نہیں رکھتے ہیں, اس کی جو ہے ضرورت ہے ہماری. میں اسلام کے فرمان سے بات کر رہا ہوں, خدا جو ہے ہم پر رحم فرمائے, اس کو نہیں کے صدقے میں جو ہے اللہ میں جو ہے بخشے, یہ بہت کا صدقہ اللہ جو ہے ہمیں نصیب کرے, روزی کرے, اللہ جو ہے ہمیں اس سے جو ہے نکلنے کی توفیق دی. لیکن جو ہے کل پچھتانے کے علاوہ جو ہے کم سے کم جو ہے آج جو ہے دیکھ لے پچھتا لے بھی, آج کم سے کم جو ہے کل جب انتقال ہو جائے گا تو یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہو گیا, تو ہمیشہ ہمیشہ کا جو ہے پچھتاوا ہوگا. آج کم سے کم جان تو لے کے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے مصدق کون ہے, اسلام کے بعد جو ہے طالب صادق کون ہے, اسلام کے بعد جو ہے زندہ کون ہے, اللہ کے پاس مردہ کون ہے. آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پاس, رسول کے پاس اور مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے زندہ اور مردہ کون ہے. ایک اور 2-4 مسئلہ پڑھ کے جو ہے آگے گفتگو کی جائے گی. اللہ جو ہے ہم پر لیکن اپنا فضل فرمانا ہے, فرما تو جو ہے ہم کسی لائق نہیں ہیں. ساری دعوے ہر چیز جو ہے جو ہم یہاں پہ ارادے بڑے بڑے دعوے رکھتے تھے, امتحان کے بعد ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس لیول کے تھے, کس درجے کے تھے, وہاں پہ جو ہے اپنی حیثیت جو ہے ظاہر ہو جائے گی. اسی لیے میں اپنی بار بار کہتا ہے کہ جو ہے محض جو ہے اپنی مجلس وغیرہ کو جو ہے ریلیجس اکیڈمک محفل نہ بنا لیں, تھوڑا دیکھ لیں, تھوڑا اپنے آپ کو پچھتا لیں کہ میں کہاں پہ ہوں, کدھر ٹھہرا ہوا ہوں, کہاں جاؤں گا, اور اسلام کی نظر میں کیا ہوں, وہ فکر میں جو سوچ میں رہنا ضروری ہے. ان صاحبوں میں سے ساتھ نقل ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بر ہر ایک مرد و زن طلب دیدار خدا فرض, یعنی ہر مرد اور زن عورت پر اللہ کے دیدار کی طلب فرض ہے. اسی کی وجہ سے پیدا ہوگی. صاف صاف بات ہے کہ جب مہدی موعود علیہ السلام کے مسلسل میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا کے راستے پیدا ہوگی. آپ سب سے پہلے اپنے ذہن میں جو ہے بنا لیں, اگر مہذبی ہے تو اس کا مقصد جو ہے صرف یہی ہوتا ہے, ذیلی چیزوں میں اس کا سب کرنا, اس کا کام کرنا, اس کا پڑھنا کرنا جو بھی ہے, یہ جو ہے اللہ
اللہ نے جو ہے یہ ذیلی چیزیں رکھی ہے، اس کا مین جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کو دیکھنا اس کا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اسلام نے فرمایا کہ ہر ایک مرد اور عورت پر اللہ کی دیدار کی طرف فرض ہے، کہاں کہ بچشم سر یا بچشم دل یا درخواست خدا نہ بینت مومن نہ باشد، یعنی جب تک کہ جو ہے چشم سر سے یا چشم دل سے یا خواب میں خدا کو نہ دیکھے مومن نہ ہوگا مگر طالب صادق، مگر طالب صادق جو ہے بچ جائے، وہ پھر سے وہی نقل کو جو ہے دوسرے الفاظ میں یہاں پہ لایا گیا ہے، مگر طالب صادق جس نے اپنے دل کا چہرہ غیر حق سے پھیر لیا ہے اور اپنے دل کی لو دل کا چہرہ خدا کی طرف لگا دیا ہے اور رات دن خدا کے دھیان میں لگا رہتا ہے اور دنیا سے الگ ہو گیا ہے اور مخلوق سے علیحدگی رکھتا ہے اور اپنے سے نکل آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو خوب پالنپور رحمۃ اللہ نے اس کی اچھی طرح کی دیکھیے، طالب صادق جس نے اپنے دل کی توجہ غیر خدا سے اٹھا لی، کر کے علائق کر لیا، کر کے دنیا کر کے علائق کر لیا، سب سے جو ہے چھوڑ دیا اور اپنے دل کی لو خدا کی طرف لگا دیے۔ اب یہ جو ہے صحبت صادقین نہ کہ جو ہے اللہ کی طرف جو ہے دل کو لگا دی، صحبت صادقین مراد ہے، اور رات دن خدا کے دھیان میں لگا رہتا ہے، ذکر دوام کرتا ہے، فرائض اللہ نہیں پورے، اور دنیا سے الگ ہو گیا ہے، ترک دنیا کیا ہے، اور مخلوق سے علیحدگی رکھتا ہے، عزلت اصغر کوشا نشین، اور اپنے سے نکل آنے کی کوشش کرتا ہے، ہجرت باطنی یعنی خانہ استغفار سے نکل آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تمام فرائض ولایت ہے، مطلب جس نے ترک دنیا کیا ہے، خدا کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے، فقیر ہوا ہے، تو جو ہے اس نے جو ہے داخلہ لیا اس کے اندر جو ہے داخلہ لیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور اگر مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ روزی ہوگا، وہ سچا رہے گا، اپنی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اسے اللہ جو ہے اپنے نجات سے سرفراز کرے گا۔ آگے دیکھیے ایک اہم نکتہ ہے، ناصر اور طالب صادق، یہاں پہ جو ہے وہ نفس ایمان کے اوپر جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جو ہے یہ صفت رکھتا ہے جہاں پہ کم سے کم اس کے اندر جو ہے ایک جان باقی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ زندہ ہے، اور وہ زندہ شخص کے آپ نے جو ہے صفات سنی کہ کون امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے زندہ جو طالب صادق ہے۔ اب اس کے بعد سے دیکھیے کرنا یہ ہے، خدا کو حاصل کرنے کے واسطے جو نکلنا چاہ رہا ہے، اللہ کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ صرف صفات دیکھیے اللہ کو حاصل کرنے کے واسطے جو بتائے گئے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ طالب خدا پر کیا چیز فرض ہے کہ اس سے خدا کو پہنچے، یعنی جو ہے خدا کو اگر حاصل کرنا ہے، دیکھنا ہے اگر اللہ کو، تو اس پر کیا چیز فرض ہے جس سے وہ خدا کو دیکھے۔ پھر اسلام نے خود سوال کیا اور آپ نے خود جواب دیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ چیز عشق ہے، عشق، اور پھر آپ نے سوال کیا کہ عشق کیوں کر حاصل ہوتا ہے، یعنی عشق کیسے حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ طالب صادق کے صفات، طالب صادق کو مزید ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ نفس ایمان مطلب بڑا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، لیکن جو ہے جان باقی، مردوں میں پڑھا ہوا ہے مگر اس کے اندر جو ہے جان باقی، اس کو بچایا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے الگ الگ طریقے سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ اب بعد میں جو ہے آڈیو ریکارڈنگ سے جو ہے آپ بار بار سنیے کہ وہ قرآن پر نہیں پڑھتے، تو دیکھیے میں اسلام کے فرما رہے ہیں کہ طالب خدا پر کیا چیز فرض ہے کہ اس سے خدا کو پہنچے، مطلب یہ خدا کو حاصل نہیں کیا لیکن کیا چیز فرض ہے کہ اس سے خدا کو پہنچے، مطلب ابھی کیا چیز باقی ہے کہ جو ہے جس کو جو ہے بچایا جا سکتا، جان ہے تو بچایا جا سکتا، تو عشق ہے تو خدا مل سکتا، سیدھی سی بات ہے، جان ہے تو بچایا جا سکتا ہے، عشق ہے تو خدا مل سکتا ہے۔ تو اسلام نے سوال کیا کہ طالب خدا پر کیا چیز فرض ہے کہ اس سے خدا کو پہنچے، اس کے بعد آپ نے خود فرمایا کہ وہ چیز عشق ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ عشق کیوں کر حاصل ہوتا ہے، یعنی عشق کیسے ملتا ہے۔ پھر آپ نے خود اپنے سوال کا جواب دیا کہ دل کی توجہ ہمیشہ خدا کی طرف رکھے، اس طرح کہ دل میں کوئی چیز نہ آئے، دل کا چہرہ ہمیشہ اللہ کی طرف بلاؤ، ایک دھن آپ جو ہے ہمیشہ اللہ کی طرف رہے کہ اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں آنا، دل کا چہرہ اللہ کی طرف رہنا مطلب اللہ کے خیال رہنا۔ اب وہ خیال میں اللہ 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 کے خیال میں نہیں، ایک دم جو آپ اپنے دوست کا خیال ہے، کوئی کھانے کا خیال ہے، آپ کے بیوی بچوں کا خیال ہے، ماں کا خیال ہے، سو سلوک کا خیال ہے، پیسے کا خیال ہے، تو کوئی داخل نہیں، کوئی داخل نہیں۔ تو ایسا دیکھیے بتا رہے ہیں نکلنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے، صاف صاف کھول کے بتایا جا رہا ہے، یہ نفس ایمان کی بات ہو رہی۔ اسلام نے فرمایا کہ وہ چیز عشق ہے، پھر پوچھا کہ عشق کیسے حاصل ہوتا، تو فرمایا کہ دل کی توجہ دل کے چہرے کو جو ہے ہمیشہ خدا کی طرف رکھے،
طرح کے دل میں کوئی چیز مائل نہ ہو، کوئی ڈراپ نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو. پھر تو خاص طور پہ جو ہے یہ فقیر ہو جاتے ہیں ان کے واسطے یہ بات کہ جو اتر رہا ہے اس کے اندر. یہ مثلاً خود سوال کر رہے ہیں کہ اس معنی کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اب وہ کیسا حاصل کرنا، کوئی دوسرا خطرہ نہیں آنا ہو، تو یہ بھی سوال ہے. اور اس معنی کے لیے ہمیشہ خلوت اختیار کرے اور کسی کے ساتھ مشغول نہ ہو، نہ دوست کے ساتھ اور نہ اغیار کے ساتھ. ہر حالت میں کھڑے رہنے، بیٹھنے، لیٹنے، کھانے اور پینے کی حالت میں خدا کی یاد میں رہے اور ہر حالت میں خدا کی طرف متوجہ رہے. کھڑا ہوا، لیٹا ہوا، بیٹھا ہوا، ہر حالت میں خدا کی طرف متوجہ ہے. ایسا شخص جو ہے اس کو حاصل ہوا. اب جو سے اللہ اپنے فضل سے اس کا دیدار نصیب کرے گا، اللہ جو سے اپنے فضل سے دیدار نصیب کرے گا. تو ایسا شخص جو ہے طالب صادق ہے، زندہ ہے، ابھی خدا کو دیکھا نہیں ہے لیکن یہ صفت رکھتا ہے کہ اللہ کو دیکھنا چاہ رہا ہے. اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے توجہ ہمیشہ خدا کی طرف رکھے، اس طرح کے دل میں کوئی چیز مائل نہ ہو، اور اس معنی کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ خلوت اختیار کرے اور کسی کے ساتھ مشغول نہ ہو، نہ دوست کے ساتھ، نہ اغیار کے ساتھ. ہر حالت میں یعنی کھڑے رہنے، بیٹھنے، لیٹنے، کھانے اور پینے کی حالت میں خدا کی یاد میں رہے اور ہر حالت میں خدا کی طرف متوجہ رہے. اسے نفس ایمان کہتے ہیں. اسے جو ہے نفس ایمان کہتے، مطلب وہ زندہ ہے، جان باقی ہے. دیکھا نہیں خدا کو، خدا کو دیکھنے کی بات کبھی نہیں ہو رہی. دیکھیے دھیان رکھیے بات کو، دیدار خدا کی جو ہے بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ بات صرف یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں، ہم زندہ ہیں یا نہیں. تو مہدوی جو ہے صرف ایک ہے، دو صفات ہے، یا وہ خدا کو دیکھتا ہے یا دیکھنے کی طلب رکھتا ہے. ناسوتی تو دوزخی ہے، اس سے ہمیں ڈرنا ہے. ناسوتی دوزخی ہے، کافر. مہدی موعود علیہ السلام کے فرمان کے لحاظ سے یہ بات آپ ذہن نشین رکھ لیجیے. یا خدا کو دیکھتا ہے یا خدا کو دیکھنے کی طلب رکھتا ہے، طالب صادق ہے، نفس ایمان ہے، یا زندہ ہے یا نہیں تو جو ہے بے ہوش پڑا ہوا ہے لیکن اس کے اندر جان باقی. تو مہدوی کی جو ہے صرف یہ صفت ہوتی ہے، یا خدا کو دیکھ رہا ہے یا جو ہے دیکھنے کی طلب رکھتا ہے. لیکن میں شیخ مصطفیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے ایک لیٹر میں سے ایک چھوٹا سا جو ہے پیراگراف جو آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں. آپ نے جو ہے انہی الفاظ میں جو ہے آپ نے بیان کیا ہے. یہ دو ہی کیریکٹرز آپ نے بتایا ہے، یہ دو ہی کہ جو ہے ایمان والا جو ہے خدا کو دیکھتا ہے یا دیکھنے کی طلب رکھتا ہے. لیکن حضرت کے جو الفاظ ہیں بڑے نرالے، بڑے پیارے ہیں، اور جو ہے اتفاقاً حضرت کا عروس مبارک بھی ہے شیخ مصطفیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آپ جو ہے ایک مکتوب میں جو ہے حضرت شیخ مصطفیٰ حضرت رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں. یہ بڑے خاص صفت یہی بات ہے حضرت کے الفاظ میں جو ہے کہہ رہا ہوں. حضرت لکھ رہے ہیں کہ تمام طریقت کے رہنماؤں اور حقیقت کے عارفوں کا اجماع و اتفاق اس بات پر ہے. تمام جو طریقت کی راستہ جو چلنے والے ہیں اللہ کا، اور حقیقت کے عارفین ہیں جو خدا کو دیکھ چکے ہیں، ان کا اجماع اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اس بات پر ہے کہ اہل ایمان نہیں ہوتے ہیں مگر دو شخص. ایمان والے صرف دو ہوتے ہیں، اہل ایمان نہیں ہوتے مگر دو شخص. وہ شخص خدا کو پایا ہوا اور خدا سے ملا ہوا، یا خدا کی طالب صدق لیا ہوا. اہل ایمان نہیں ہوتے مگر دو شخص، خدا کو پایا ہوا اور خدا سے ملا ہوا، یا خدا کی طلب صدق لیا ہوا، یا اپنے یار کے وصال پر نازاں، یا اپنی جستجو میں پریشان، یا نزدیکی کے باغ سے باغ کی فضا میں اڑنے والا، یا دوری کے میدان کو طے کرنے والا، یا محبوب کو پا کر ہنستا ہوا، یا مطلوب کو نہ پانے سے غمزدہ، یا کمال مسرت سے نازنی، یا انتہائی دہشت سے غمگی، یا مشاہدے کے محل میں صاحب نظارہ، یا محنت کے کوچے میں خوف کا مارا، الفت کی ہوا کا طائر، یا کلفت کی فضا میں سائر. یا خدا کو پایا ہوا ہے اور خوش نہیں تو بے چین اور بے قرار، بچنے کا خطرہ، اس سے ہٹ کے سکون میں بیٹھا ہوا ہے، خدا کو حاصل ہوا لیکن جو ہے عیش آرام کر رہا ہے. تو جو نہ خدا کو دیکھ رہا ہے اور خوش ہے، ہنس رہا ہے، یا خدا کو نہیں دیکھ رہا ہے تو بے چین ہے، بے قرار ہے. جیسے پڑھا ہوں آپ کو کہ تمام طریقت کے رہنما اور حقیقت کے عارفوں کا اجماع و اتفاق اس بات پر ہے کہ اہل ایمان نہیں ہوتے ہیں مگر وہ شخص جو خدا کو پایا ہوا ہو اور خدا سے ملا ہوا، یا خدا کی طلب صدق لیا ہوا. خدا کو پایا ہوا ہے، خدا سے ملا ہوا ہے، یا سچی طلب لیا ہوا ہے، یا اپنے یار کے وصال پر نازاں،
اپنی جستجو میں پریشان، یا جو ہے یار سے مل کر مثال آ کے جو ہے نازان خوش ہے، یا اپنی جستجو میں پریشان، یا نزدیکی کے باغ کی فضا میں اڑنے والا، اللہ کے قرب میں جو ہے اب اڑ رہا، یا دوری کے میدان کو طے کرنے والا ہے، مطلب دورے بھی خدا کو حاصل کرنا تو جو ہے وہ مگر طے کر رہا، بھاگ رہا ہے، یا جو حاصل ہو چکا ہے اس کے جو ہے قرب کی فضا میں جو ہے سیر لگا رہا ہے، یا جو ہے وہاں تک جو ہے دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا نزدیکی کے باغ کی فضا میں اڑنے والا، یا دوری کے میدان کو طے کرنے والا، یا محبوب کو پا کر ہنستا ہوا، یا مطلوب کو نہ پانے سے غم ہنس رہا ہے تو مطلب محبوب کو پا چکا ہے، نہیں تو جو ہے غم زدہ ہے، غم زدہ ہے۔ اسی لیے جو ہے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ عنہ مسلم گزرانی جو ہے اس لیے کو بار بار لکھے ہیں کہ یا اللہ تو مدہ قرار مارا گر بے رخ تو قرار دار ہے، یا اللہ تو مجھے جو ہے قرار مت دے اگر بغیر تیرے کہیں پہ قرار پاؤں، کھانا کھاتے ہوئے قرار نہیں آنا، مطلب مزہ نہیں آنا، کہیں پہ دل نہیں ٹکنا، دل جو ہے صرف اللہ میں ٹکنا، قرار سکون چین صرف اللہ میں آنا، اللہ کے علاوہ کہیں پہ بھی چین نہیں آنا، سکون نہیں ملنا، کہیں پہ بھی جو ہے قرار سکون آپ کو جو ہے حاصل، خوشی حاصل لینا، طالب کیسے دیکھیے اس کی خوشی آپ نے بتائی پہ ان کی المیہ نے پڑھا تھا کہ طالب کے سے جو اس کا رزق، اس کی طاقت، اس کی گویا، اس کی شمائی بینے، ہر چیز جو ہے وہ خدا ہی خدا مطلوب محبوب ہوتا ہے، اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کا جو رزق ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے یا اللہ تو مدہ قرار مارا گر بے رخ تو قرار دار ہے، یعنی یا اللہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے یا اللہ تو مجھے قرار مت دے اگر بغیر تیرے میں کہیں پہ قرار پاؤں، یعنی اس کو جو ہے کہیں پہ بھی قرار نہیں آنا، نہ بینی میں، نہ بچوں میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ کمائی میں، نہ چاکری میں، نہ نوکری میں، کہیں بھی اسے قرار حاصل نہیں ہونا ہے، قرار صرف خدا میں حاصل ہونا ہے، وہ طالب صادق۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں یا اپنے یار کے وصال پر نازا، یا اپنی جستجو میں پریشان، یا نزدیکی کے باغ کی فضا میں اڑنے والا، یا دوری کے میدان کو طے کرنے والا، یا محبوب کو پا کر ہنستا ہوا، یا مطلوب کو نہ پانے سے غمزدہ، یا کمال مسرت سے نازنی، یا انتہائی وحشت سے غمگین، یا مشاہدے کے محل میں صاحب نظارہ، وہ جو ہے صاحب نظارہ بنا کر اللہ کو دیکھ رہا ہے، تجلیات الہی اس کے اوپر جو ہے برس رہے ہیں، یا محنت کے کوچے میں خوف کا مار، وہ نہیں ہے تو جو ہے وہ محنت کے کوچے میں جو ہے خوف سے جو ہے مار کر رہا ہے، وہاں پہ محنت کر رہا ہے، وہ محنت میں لگا ہوا ہے، وہ محنت میں جو ہے لگا ہوا ہے۔ اس لیے جو حضرت بھی جگہ لکھ رہے ہیں کہ جو ہے طالب مولا کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو جو ہے تنہائی کا وقت ایسا ہونا چاہیے، ان کی مقاصد میں ہے کہ جو ہے اس کا حال اتنا پریشان ہو، اتنا وہ زار و قطار ہوتا ہو، اتنا غمگین ہو کہ آسمان کے فرشتے اس کی طرف دیکھیں اور پریشان ہو جائے کہ آخر اس کو جو ہے کیا ہو چکا ہے۔ تو حضرت لکھ رہے ہیں کہ جو ہے اسے کچھ نہیں ہوا ہے بلکہ جو ہے اسے عشق کا کانٹا جو ہے چبھا دیا گیا ہے۔ تو یا وہ ہونا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں تو جو ہے بے قرار ہے۔ کیسے بے قرار ہے کہ اس کے لیے ہر چیز میں حرام بن چکی ہے۔ اب دیکھیے ورنہ جو ہے اگر آپ جو ہے سکون بیٹھے ہوئے، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں، خدا کو بھولے ہوئے، اور اپنے آپ کو آپ اگر مومن سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں مصدق مہدی ہوں، کٹر مہدی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، تو آپ ویسے نہیں ہیں۔ اگر آپ وہ صفت نہیں رکھتے، مطلب بے چینی بے قراری نہیں ہے، طلب نہیں ہے، اپنا دل کا چہرہ جو ہے دوسروں سے نہیں پھیرے، خدا کی طرف نہیں لائے، اپنے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بے چین بے قرار بھی نہیں، کم سے کم بے چین بے قرار بھی نہیں، مطلب خدا کو حاصل کرنا ہے تو دیکھنا کیسا ہوا کیسا ہوا کیسا ہوگا، موت دیکھ رہے ہیں تو جو ہے ڈر رہے ہیں کہ میں جو ہے کرنا چلا جاؤں تو کیسا، ہمارے پاس تو الٹا ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے جو ہے یہ انتقالات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، میتیں زیادہ دیکھتے جا رہے ہیں، عبرت حاصل کرنے کی بجائے جو ہمارے دل جو ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے سخت ہوتے جا رہے ہوں، میتیں اور دیکھ لیے اور دل سخت ہو گئے، اور تو چلے گیا بالکل۔ تو اب ہمیں جو ہے خدا کو حاصل کرنا، دیکھیے یہ صرف جو ہے یقین تقریب جو ہے ایک سنسیئر میسج ہے ان لوگوں کے واسطے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تصدیق کی قدر جانتے ہیں، حرکت و ناقص کا معاملہ سب اپنے حساب سے ہوئی، لیکن جو کم سے کم جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے چیز کرنا چاہتا ہے، ایک ہی بار پیدا ہوئے، ایک بار مریں گے اور دوبارہ جو ہے یہاں پہ نہیں آئیں گے، دوبارہ جو ہے موقع نہیں ملے گا، پھر یہ یقین کا بار بار یہی رہتا ہے کہ جو میں اسلام کے قوم میں پیدا ہوتے ہیں،
اتنا بڑا جو انعام مل گیا تو کم سے کم جو ہے وہ چیز ہو جائے، کم سے کم جو ہے وہ چیز ہو جائے. اور ہمارے واسطے جو ہے لازمی ہے کہ یہ جان لینے کے بعد کہ جو ہے یہ جو ہے مہدوی ہے، یہ جو صفات رکھتے ہیں یعنی یہ تو کم سے کم جو ہے طلب صدق رکھتے ہیں، یہ جو ہے آپ جان لیں تو کم سے کم بے چینی اور بے قراری تو آ جائے، کم سے کم جو ہے ہم اس طرح تو ہو جائے جیسے کہ جو ہے طالب صادق بتایا گیا ہے. تو آگے دیکھیے حضرت لکھ رہے ہیں ایمان کا بیان مذہب اہل اختصاص یعنی قانون شریعت خاص کے لحاظ سے انہی دو قسموں میں ہوا ہے. دو قسم، یا خدا کو دیکھ رہا ہے یا جو دیکھنے کی طلب رکھ رہا ہے. آگے سے لکھ رہے ہیں ان دو قسموں کے سوائے تمام اقسام یعنی جو بھی ہے کتنے دعوے کرتے کر لو یا خدا کو دیکھ رہا ہے یا دیکھنے کی طلب رکھ رہا ہے، لکھ رہے ہیں کہ ان دو قسموں کے سوائے تمام اقسام بحکم کلام ربانی اولئکا کلنام وہ سب چوپایوں کے مانند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ جانوروں کے مانند ہے، اس میں داخل ہے. یا خدا کو دیکھ رہا ہے یا خدا کو دیکھنے کی طلب رکھتا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ اولئکا کلنام تم وہ چوپایوں کے مانند جانوروں کے مانند ہے. تو لکھ رہے ہیں کہ ان دو قسموں کے سوائے تمام اقسام بحکم کلام ربانی یعنی قرآن مجید کے حکم سے اولئکا کلنام میں داخل ہیں، وہ سب چوپایوں کے معنی میں داخل ہیں. اب حضرت کہنا آگے دیکھیے اب ہم کو بڑی فکر، بڑا غم، بڑی جاپوزی چاہیے اس بات میں کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، کیا لائے کیا لے جائیں گے. اگر ہم واجد و واصل ہیں یعنی خدا کو جان چکے اور پا چکے ہیں تو کیا ہی عزت اور کیا ہی دولت ہے. ورنہ دیوانے وار پروانے وار خواری و زاری میں مبتلا اور گرفتار رہنا چاہیے. اور اگر نعوذ باللہ یہ صفت بھی نہیں ہے تو خرابی حال کی انتہا ہے. بس حق سے روگردانی سوائے گمراہی کی نہیں. اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، نعمت نازل کی، نہ ان کا جن پر تو غصہ ہوا اور نہ بہک گیا. تو ختم ہوا. تو دیکھیے ہمیں اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہدایت اللہ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو مراقب وغیرہ کے اوپر کرنا بھی نہیں ہے کہ اب ہم ہے کیا، کہاں پہ رہتے ہیں. خدا نہ آتا کیا ناس ہوتی ہے اگر وہ نہیں ہے اس سے نکلنا چاہتا طالب صادق. یہ طالب صادق کون ہے؟ یہ طالب صادق کون ہے؟ آپ کے سامنے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے نقل مبارک سنائی گئی، آپ کو جو ہے بار بار سنیے کہ مولانا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے اس کو طالب صادق فرمایا کہ کون مولانا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے زندہ، کون جو ہے نفس ایمان رکھتا ہے. جو نفس ایمان رکھے گا اللہ اس کو بچا لے، مطلب وہ صفت رکھتا ہے کہ زندہ ہے تو جو ہے اللہ اس کو بچا لے. اب دیکھیں ایک خاص بات پہ جو ہے یہ بات کو ختم کرتا ہوں. پھر تو ایک 5-10 منٹ بات کی ایک چھوٹے سے نقطے کے ساتھ جو قرآن مجید آپ سے آغاز میں جو تلاوت کی گئی تھی سورہ فاتر کی، اس آیت کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آج کل کے حالات جو ہے قرآن کو لے کے جو گفتگو کی جاتی ہے اور جو دعوے دی جاتی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ. یعنی ہم نے ان لوگوں کو وارث کیا، ہم نے ان کو وارث کیا، ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. ٹھیک ہے، وہ ان کی صفات یہ ہے. کتاب کا وارث کس کو بنایا گیا ہے؟ یا جو ہے وہ ملکوتی ہے مطلب خدا کو جو ہے خواب میں دیکھتا ہے، یا وہ جو ہے وہ جبروتی ہے مطلب خدا کو جو ہے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یا وہ جو ہے لاہوتی ہے خدا کو جو ہے چشمے سر سے دیکھتا ہے. یہ شخص جو ہے کتاب کا وارث ہے، اس کے اوپر جو ہے تمام کتابیں لائی جو ہے کھول دی گئی ہے، اس کا وارث ہو چکا ہے. اب وہ شخص جو ہے ہر چیز جو ہے قرآن سے پیش کر سکتا ہے کیونکہ جو ہے وہ کتاب کا وارث ہو چکا ہے. اور اگر کوئی ناسوتی ہے اور جو ہے طلب صدق بھی نہیں رکھتا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے کتاب خدا کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کتاب سے تحقیق کرتا ہے اللہ کے کلام سے، رسول کی حدیث کو یا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے نقل کو مطابقت کرنے جاتا ہے، ابھی نکلے نہیں یہاں سے، اور جو ہے کتاب خدا سے جو ہے اگر مطابقت کرنے جائے گا تو یقیناً جو ہے اسے گمراہی ہوگی کیونکہ جو ہے وہ ابھی وارث بنا ہی نہیں ہے.
اسی لیے تو شاید اللہ نے فرما دیا کہ وہی شخص جو اسلام کی نقل کو قرآن سے مطابقت کرتا ہے جو فنا ہو چکا ہے. ابھی فنا ہی نہیں ہوا, اس کو تو چاہیے تھا کہ جو ہے یہاں پہ جانے سے پہلے, تحقیق کرنے سے پہلے, میں صرف خاص تحقیق کی بات کر رہا ہوں, قرآن پڑھنے کی صرف باتیں کر رہا ہوں. آپ جو ہے پڑھنا ہے قرآن سے, جو ہے عشق حاصل کرنا ہے, نصیحت حاصل کرنی ہے, عزت حاصل کرنی ہے, تحقیق کی بات ہو رہی ہے. یا بھی جو ہے اگر کوئی ناسوب میں ہے اور اگر تحقیق میں جائے گا تو جو قرآن مجید کی آیت دوسری بھی اس کی بات ہے. بہرحال ایک اہم نقطہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہوں کہ کتاب کا وارث جو ہے وہی ہوتا ہے. اللہ صاحب کہہ رہا ہے کہ قوم محدود کا خاصہ ہے کہ جو ہے وارث ہوئے ہیں قوم نے ہماری, کہ جو ہے ان صفات سے جو ہے متصف ہوئے ہیں, ان کی جب لعنت یا نہیں تو کم سے کم جو ہے وہ جو ہے اس صفت سے نکلنے کی کوشش کرے گا, نفس ایمان رکھے گا, جو ہے جان رکھے گا. اللہ نے جو ہے بے موت اسلام سب اسے حکم ایمان سے جو ہے نوازے اس شخص کا, ورنہ جو ہے آپ کے واسطے بڑے مسائل جو ہے درپیش ہو. زندگی میں شاید اللہ اور اس کا مان ہوتی ہے, زندگی میں شاید اللہ اور رضی اللہ صاف فرما رہے ہیں, بس جو ہے فرمان کا مفہوم کے سامنے کرنا ایگزیکٹ الفاظ میں کہ جو شخص فنا ہو چکا وہ شخص جو ہے میں اسلام کی نقل کو جو ہے قرآن سے کر سکتا ہے. وہ شخص جو ہے اس کے مطلب ساتھ جو ہے کھل چکا ہے, ورنہ جو ہے بڑے جو ہے پیچیدے معاملات آئیں گے. ایک نقل کے ساتھ جو ہے دیکھیے کہ اسلام کہاں پہ دیکھیے کہاں تک جو ہے بات کو لے جایا جا رہا ہے کہ کتنا جو ہے خدا تک حاصل کرنے کا اسلام کتنا طالب سعادت کو جو ہے کس طرح جو ہے آپ کو توجہ دلائے ہیں کہ اللہ کس طرح حاصل ہوتا ہے, جو اللہ ہے. اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں جس آپ نے کی 11ویں بات جو ہے یہ مطلب مبارک ہے کہ بس حضرت مہدی علیہ السلام کی ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ رات دن حق تعالیٰ کی یاد میں رہے اور دو شخص ایک جگہ نہ بیٹھے اور دنیا کے قصوں بلکہ قرآن پڑھنے سے مبتدی کو, بگنر کو منع کیا اور فرمایا کہ دل غافل ہوتا ہے. مبتدی کو یہ مثلا کی نقل ہے جو اکثر قرآن وغیرہ بول رہے ہیں, آپ دیکھیے بات ہے مثلا صاف صاف بات ہے. اسلام نے مبتدی کو, اگر آپ مبتدی ہے تو اسلام کی نقلیں نہیں ہمارے پاس کہ اسلام کی ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ رات دن حق تعالیٰ کی یاد میں رہے, یعنی خدا کی یاد میں ڈوبے ہوئے رہنا, اور دو شخص ایک جگہ نہ بیٹھے اور دنیا کے قصوں بلکہ قرآن پڑھنے سے مبتدی کو منع کیا اور فرمایا کہ دل غافل ہوتا ہے. اسلام نے فرمایا کہ قرآن عشق نامہ ہے, قرآن جو ہے عشق نامہ ہے. تو اسلام نے پہلے عاشق بنایا, اس کے بعد جو عشق نامہ فرمایا. عشق نامہ ہے, عشق نامہ عاشق کے واسطے. تو اسلام نے فرمایا کہ جو ہے پہلے عاشق بننا آتے جو ہے دائرے میں جو ہے میری مسلم میں پہلے عاشق بناتے تھے. ذکر اللہ سے جو ہے وہ عاشق بنتا ہے, محنت کرتے کرتے مشقت کرتے کرتے جو ہے عاشق بنتا ہے. جو قرآن کا جو لباب تھا اس کو جو ہے میری مسلم نے فرمایا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کو لا الہ نہیں کو اسلام نہیں ہے, اللہ کے حکم سے جو ذکر ہوا کو دے دیا گیا, عطا کر دیا گیا. تو آپ کا یہ کام ہے کہ جو ہے آپ جو میری موت اسلام کی تعلیم ہے اس پہ جو ہے عمل کریں اور جو عاشق خدا بن جائے تو معاملہ آپ کے ہاتھ حل ہو جائے گا. لیکن یہ سنجیدہ گزارش ہے, کوئی جو ہے ڈیبیٹ وغیرہ نہیں ہے, پیچیدگیاں نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں پھر تم کچھ کہو, پھر میں کچھ کہوں پھر تم کچھ کہو. خدا کو حاصل کرنا ہے بھائی, سیدھی سیدھی بات ہے. اگر آپ ان سے صدیق مہدی موعود علیہ السلام ہے تو میں دیکھ لینا ہے کہ آیا ہم ناسوب سے نکلے ہیں یا نہیں ہے, سمجھے. ورنہ تو جو ہے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماذا قرآن مغفرہ برداشت تھے استغفار پیش سزا انداز تھے, ہم نے قرآن سے مغز کو نکال لیا ہے اور ہڈیوں کو کتوں کے سامنے پھینک دیے کہ وہ ڈر لے. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ حاصل ہونے کے بعد, تصدیق مہدی موعود علیہ السلام حاصل ہونے کے بعد اگر ہم زندگی کو پھر جھگڑوں میں رائے گاہ کریں گے تو یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے. ہمارا تو کام سے کسی نہ کسی مہدی موعود السلام کی تصدیق کرنے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو ناسوب سے نکالنے کی شدت سے کوشش کریں
جیسا کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے شیخ مصطفیٰ کے مکتوب میں سے کہ تعلیم صدق کیسا ہونا چاہیے. یا تو جو ہے وہ خدا کو حاصل کر کے جو ہے خوش ہے, نازا ہے, اللہ کے خلق کی جو ہے فضا میں جو ہے وہ اڑ رہا, یا نہیں تو بے چین اور بے قرار ہے, غم زدہ ہے, ایسا جیسا کہ جو ہے اس کا بچہ مر گیا ہے. واقعہ میں جیسا اسلام نے پوچھا ہے کہ بھائیوں ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا جن کا جو ہے بچہ گم ہو جائے, تو کہا کہ میرا جی ان ماں باپ کا حال تو بے حال ہوگا, ان کے لیے جو ہے کھانا پینا حرام ہو جائے گا, نیند جو ہے اڑ جائے گی. آیا بچے کو جو ہے شیر کھا گیا, جنگل میں کنویں میں گر گیا, یہاں تک کہ بچے کی خبر نہ ملی. اسلام نے فرمایا کہ بس بھائیوں اپنے آپ کو خدا کی راہ کو ماں باپ کے ساتھ, وہ طالب صادق ہے. ماں باپ اپنے بچے کے ہاتھ طالب صادق ہے, بچہ ملا نہیں مگر ماں باپ اپنے بچے کے ہاتھ طالب صادق. تو اگر بچہ نہیں ملا ہے تو کم سے کم ماں باپ جو ہے طالب صادق ہے. تو یہ اگر خدا نہیں ملا ہے تو کم سے کم آپ جو ان ماں باپ کے جیسا رہنا ہے. سوچئے جو صاحب اولاد ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں, خدا نہ خاصہ بچہ بھول گیا تو ان کا کیا حال ہوگا, وہ طالب صادق. بچہ مل گیا تو جو ہے اس کو وصال حاصل ہوگا, قرار ملا, سکون ملا, اللہ ملا. یہ میں بولوں میرا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, اللہ سے جو ہے پناہ مانگنا ہے. تو اللہ جو ہے ہمیں کم سے کم جو ہے پہلے یہاں سے نکلے, بھائی یہاں سے نکلنا ہے, ناسوت سے نکلنا ہے. اگر ہم خدا نہ اب یہ زندگی جو ہے ان جھگڑوں میں اگر گزار دیں گے, مصدق ہوتے ہوئے جو ہے اندر اندر جھگڑوں میں گزار دیں گے, تو ہمارے اوپر جو ہے افسوس ہی افسوس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں, اللہ کے مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ناسوت سے نجات دے. طالب صادق کے پاس یہ طالب صادق کے پاس ایک خاص بات کہہ رہا ہوں, طالب صادق کے پاس اللہم اجرنا من النار جب وہ کہتا ہے تو نار اس کے پاس جو ہے ناسوت ہے. اے اللہ تو مجھے نار سے, آگ سے نجات دے, جب وہ کہتے رہتا ہے تو وہ ناسوت ہے اس کے واسطے. اور جب جنت کی وہ آرزو کرتے رہتا ہے تو وہ خدا کا دیدار ہے اس کے واسطے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, ہمیں دعا کرتے ہیں اے اللہ تم مجھے نار سے, آگ سے نجات دے, آگ سے نجات دے. وہ دوزخ ہے طالب کے واسطے, خدا سے جو ہے وہ طالب کے واسطے جو ہے ناسوت ہے, خدا آپ کے دیدار سے جو ہے محرومی ہے, غافل ہے, غفلت مطلب خدا کو بھولا ہوا ہے. ایک اور ایگزامپل میں بھول گیا تھا, یہ اسلام نے فرمایا تھا کہ غفلت حرام ہے. جو ناسوت میں رہتا ہے وہ خدا کو بھولا ہوا رہتا ہے, اس کی صفت ہے ناسوت میں رہنے کی. جو دوزخی ہے تو کافر میں اسلام کے فرمان کے حساب سے جو ناسوت میں ہے وہ غفلت مطلب خدا کو بھول کے جو ہے زندگی گزار رہا ہے, خدا کو بھول کے وضو کر رہا ہے, نماز بھی پڑھا تو خدا کو بھول کے نماز پڑھا, سلام بھی پھیرتا ہے, خدا یاد بھی نہیں ہے اس کو. خدا کو بھول کے جو ہے وہ مذہبی کام بھی کر رہا ہے, دنیوی کام کر رہا ہے, لیکن خدا کو بھولا ہوا ہے. یہ ناسوتی کی جو ہے صفت یاد رکھیے. طالب صدق اور آپ نے طالب صدق کی تو آپ نے جو ہے صفات سنیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ مہدی موعود السلام کے سلسلے میں جو ہے ہمیں ناسوت سے نجات دے اور اس کے دیدار سے مشرف فرمائے. آمین. شعراء کرام سے معافی چاہتا ہوں.